السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ طور کو سمجھیں گے، اور سورۃ طور جو ہے 27 پارہ میں ہے اور سورہ نمبر 52 ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والطور، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں طور پہاڑ کی۔ قسم کیسے پتہ؟ واو جو ہے یہ واو قسمیہ ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے آگے والی را کے نیچے زیر ہے۔ واو اپنے آگے جو قسمیہ واو جو ہوتی ہے اپنے آگے ناؤن کو زیر دے دیتی ہے۔ قسم ہے طور پہاڑ کی۔ طور پہاڑ کون سا پہاڑ ہے؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی تھی اور نبوت عطا فرمائی تھی اور فرعون کے پاس بھیجا تھا، اور اس کو طور سینین بھی کہتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور قسم ہے کتاب کی۔ کون سی کتاب کی قسم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں؟ مستور۔ مستور مطلب لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے۔ سطرن جو ہے یہ مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، تو مستور مینس لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ اب کون سی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اب یہ تو کیونکہ طور کی قسم ہے اس لیے تورات بھی ہو سکتی ہے، اور لوح محفوظ میں جو پورا لکھا ہوا ہے قیامت تک کی بات وہ بھی ہو سکتی ہے، قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں فی رق منشور۔ فی رق یعنی فی رق رق یعنی کہ ورقوں میں ہے۔ کون سے ورقوں میں ہے؟ جو منشور ہیں۔ منشور کا کیا مطلب ہے؟ منشور یعنی نشر سے ہے، مطلب کھلا ہوا، پھیلے ہوئے رق میں ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ کھلے ہوئے ورقوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں والبیت المعمور، اور قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے معراج شریف پر گئے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور اس پر جبریل امین نے کہا تھا کہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، جس پر ہر دن وہاں آسمان کے ہر دن 50,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کرتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، یہ حدیث میں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قسم کھاتے ہیں وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے، کس کی قسم ہے؟ چھت کی۔ کون سی چھت کی قسم ہے؟ مرفوع۔ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ مرفوع کا مطلب ہے بلند چھت کی قسم ہے، اونچی چھت کی قسم ہے۔ ابھی اونچی چھت کون سی؟ یعنی آسمان کی قسم ہے۔ والبحر المسجور، اور بحر کی قسم ہے۔ بحر کیا ہوتا ہے؟ سمندر۔ مسجور یعنی موجزن، جو بالکل ابلتا ہوا سمندر، یا کہ بھرا ہوا، لبریز ہوا، یا موجوں سے بھرے ہوئے سمندر کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ خاص بات کہہ رہے ہیں۔ 5 قسم کھائی، طور کی کھائی، کتاب مستور کی کھائی، بیت المعمور کی کھائی، آسمان کی کھائی، اور سمندر کی کھائی ہے۔ یہ 5 بڑی چیزوں کی قسم کھا کر رب العزت فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، ان بے شک عذاب ربک، تیرے رب کا عذاب لواقع ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یہاں پہ لام جو ہے لام تاکید کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، تمہارے رب کا عذاب ضرور آ کے رہے گا۔ ما لہو من دافع، اس کو ما لہو نہیں کوئی، اس کو من دافع کوئی دفع کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب کو۔ ایسا عذاب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ پھر آگے عذاب میں کیا ہوگا اس کے بارے میں، یعنی کہ قیامت کے دن کی بات یہاں بتا رہے ہیں رب العزت، اور یہ وہ سورہ ہے جس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کافی دن بیمار رہے تھے۔ پھر حضرت ایک اور صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے اور کفر کی حالت میں تھے، وہ اس وقت ملنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سورہ پڑھی تو ان کا دل ایسا خوف سے پھٹنے لگا، ایسا محسوس ہونے لگا کہ کیا بول رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی یہ سننے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر یہاں آگے اس عذاب کے بارے میں فرما رہے ہیں رب العزت یوم تمور السماء مورا، یوم جس دن کیا ہوگا؟ تمور۔ تمور کا کیا مطلب ہے؟ تمور کا مطلب ہوتا ہے تمور کا مطلب ہلنا، کانپنا، تھر تھرانا۔ جس دن کانپ جائے گا، کیا کانپ جائے گا؟ السماء، آسمان کانپ جائے گا۔ مورا یعنی کہ اچھے سے کانپ لے گا، تھر تھرا اٹھے گا آسمان۔ وتسیر الجبال سیرا، تسیر یعنی کہ سیر سے ہے یہ سارا، یسیرو چلنا، سیر کریں گے۔ اس دن جو ہے آج جبال کہتے ہیں پہاڑ کو، جو پہاڑ آج بالکل آپ سے ہل نہیں سکتے، وہ اس دن اڑتے پھریں گے، سیر کریں گے یعنی چلیں گے، بالکل ڈسٹ بن کے اڑ جائیں گے۔ سیرا یعنی چلنے سے مطلب ہے اس کا
اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، بالکل روئی کی طرح۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ اس دن ہونا کیا ہے؟ فویل ہے، پس تباہی ہے، یومئذ اس دن، کس کے لیے تباہی ہے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، جس کو قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے، جو اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہونے پر، قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے پر جو یقین نہیں رکھتا، جو مکذب ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، جو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے یہ وہ دن جو ہے ویل بن کر آئے گا، تباہی بن کر آئے گا۔ الذین ہم فی خوض یلعبون، الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی خوض یلعبون، یعنی کہ جو خوض کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی میں گھسنے کا، یعنی کہ پانی میں جانا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یلعبون کہتے ہیں کھیلنے کے لیے، کھیلتے رہیں گے۔ یہ سب یہ اس دن ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں صرف فالتو باتوں میں انہوں نے زندگی گزار دی، رسولوں کو جھٹلانے میں، قرآن کو جھٹلانے میں، ایمان سے دور رہے، بس دنیا میں ہی پڑے رہے، فالتو فضول باتوں میں جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، ان کے لیے یہ جو ہے دن جو ہے ویل کا دن ہوگا، یعنی تباہی کا دن ہوگا۔ پھر آگے رب العزت فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کس قدر سخت آیات ہیں کہ یوم اس دن یدعون بلایا جائے گا، یدعون یعنی کہ یہاں پہ مجہول ہے یہ، اس دن ان کو دھکیلے جائیں گے وہ لوگ مکذب جو جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو، اللہ کو، رسول کے نبی ہونے کو جھٹلاتے تھے، اس دن ان کو دھکیلا جائے گا۔ کہاں دھکیلا جائے گا؟ الی نار جہنم، آگ، نار مینز آگ، الی طرف، آگ کی طرف، کہاں، کس آگ کی طرف؟ جہنم کی آگ کی طرف دعن دھکا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ہذہ نار التی کنتم بہا تکذبون، ہذہ یہ ہے، النار وہ آگ، التی جو کنتم تم تھے، بہا جس کو، تکذبون تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی تم قیامت کے دن تم کو یقین نہیں تھا نا کہ قیامت قائم ہوگی، اب دیکھ لو یہ آگ ہے، یہ عذاب ہے، یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، ان کو دکھا کے بتایا جائے گا۔ پھر آگے رب العزت فرماتے ہیں افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اس دن ان سے کہا جائے گا کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی کہ مطلب کیا؟ فسحر، سحر کہتے ہیں جادو کو، کیا یہ جادو ہے؟ ھذا یہ، ام انتم یا تم، لا تبصرون تمہیں نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، اور قرآن کو بھی کہا کہ یہ جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو الگ، بیٹے کو باپ سے الگ کر